أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک کے تلاوت کی ہے. اب یہاں سے جس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، اس سے پہلے حج کا تذکرہ چل رہا تھا اور حج کے تذکرہ کے بعد فوراً یہاں قتال کی طرف اشارہ، جنگ. اس لیے کہ حدیث کی یعنی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے دوران سفر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سورۃ الحج مکی سورتوں میں سے. مکی صورت اور مدنی صورت کا جو پس منظر ہے وہ تو ذہن میں ہوگا ہی، تو بتا ہی چکا ہوں. مکے میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، آپ تشریف فرما رہے، اس وقت تک مخاطب کون ہے؟ قریش مکہ. اور جب مدینہ تشریف لے آئے تو مخاطب کون ہے؟ مسلمان. اور کبھی کبھی چھٹک کر کے سامنے آ جاتے تھے یہود نصارہ، ان کا بھی تذکرہ. تو یہاں فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالی دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، یعنی ان کی مدد کرے گا. ان کو کوئی مارے گا پیٹے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو اور ناشکری کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. چونکہ 13 سال تک صحابہ ظلم سہتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتان و تشنیع کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بختیاں کسی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، آپ کو اذیتیں دی. لیکن کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، اس سے اشارہ ملتا ہے. لیکن واضح طور پر قرآن میں کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، لیکن وحی خفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل تاکید کے طور پر کہہ دیا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تم دفاع، تم کو ہاتھ نہیں اٹھانا. تم کو ماریں پیٹیں کچھ بھی کریں لیکن تم کو جواب پلٹ کر جواب نہیں دینا. تو صحابہ بھی تھے ویسے ہی نا. پوری یعنی 13 سالہ تاریخ میں کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہے جنہوں نے پلٹ کر وار کر دیا ہو. کیا طاقت نہیں تھی ان کے پاس میں؟ جب اتنا مار رہے پیٹ رہے تو ابھی بدلہ لے گا، ماریں گے، لیکن نہیں، مار کھا رہے چپ چاپ.
اب یہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور تاریخ میں سنجیدہ لوگ جو ہوتے ہیں حکومت تو انہی کی چلتی ہے. کس کی؟ جو اسٹیج پر آ کر ہلا ہنگامہ کر دیا، شور غوغا کر دیا، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، ایسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بس خالی وہیں تک ہے وہ. لیکن جو لوگ سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے اور دیرپا ہوتی ہے. اور تاریخ میں دیکھ لیجیے بہت سارے لوگ گزرے جن کی زبان بالکل نہیں تھی، لیکن کتنا بڑا بڑا کام کر کے چلے گئے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا جانتی کہ نہیں جانتی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو؟ بہت بڑے مقرر تھے. کیا حضرت مولانا کی زبان میں لکنت تھی، بول نہیں پاتے تھے ٹھیک سے، لیکن کتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں. قلم کے بیتاج بادشاہ، قلم سے اپنا کام کر کے چلے گئے. تو جب ظلم جب ہوتا ہے اور ایک آدمی ظلم سہ رہا، لیکن جب دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں. اور ایک آدمی نہیں دیکھ رہا، پورا معاشرہ دیکھ رہا کہ بھائی صحابہ، یعنی ان پر بلال پر، خبیب پر، خباب پر، عمار پر، یاسر پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ کچھ بولتے نہیں ہیں. کبھی امیہ ظلم کر رہا ہے، کبھی عتبہ ظلم کر رہا ہے، لیکن معاشرے میں تو چند ہی افراد تھے نا جو ظلم کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شریف تھے. پورا کا پورا معاشرہ دیکھ رہا کہ بھائی ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، لیکن خاموش چپ چاپ ہے. لیکن ابھی تو آرڈر اللہ کی طرف سے آیا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے نہیں، بس صبر کرو. حضرت عمار کو پیٹا جا رہا، مارا جا رہا، حضرت یاسر کو مار رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اعلان ہو گیا اذن للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن لوگوں پر جنگ کو گرمایا گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا. اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. کس کے؟ مدینہ تشریف لائے، ہاتھ کھول دیے گئے. اور صرف ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دیا جاؤ. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو آتی ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بولتے ہیں نا ذرا سا کچھ ہوا فوراً بل بلا اٹھتے ہیں، کیا ہوگا مولانا صاحب، کیسے ہوگا؟ اگر ذاتی کوئی معاملہ ہو، زمین کا، جائیداد کا، روپے پیسے کا، کسی سے ہو جائے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لیں گے.
پورے اپنے خاندان والے کو بلا لیں گے، لاٹھی پینا ڈنڈا جو بھی ہے سب نکال لیں گے، دے گا کیسے نہیں؟ اور جب دین پر بات آتی ہے، شریعت پر بات آتی ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں اس وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتے ہیں۔ جہاں اپنی بات آئی وہاں لاٹھی ڈنڈا نکال لیے، جہاں شریعت کی بات آئی، دین کی بات آ گئی، وہاں اے اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اے اللہ برباد کر دے اللہ۔ اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا۔ 13 سال تک صحابہ نے ظلم سہا، تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، تب پھر آسمان سے فرشتے اترے تھے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق گھروں سے نکالا گیا۔ صحابہ کو گھر سے نکالا گیا نہیں نکالا گیا؟ بے سر و سامانی کے عالم میں، مکے میں سب کچھ موجود ہے، گھر بھی ہے، دروازہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ صرف ایمان کی حفاظت کے لیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے، سب کو قربان کر کر کے نکل گئے، ہجرت کر لی، چھوڑ دیا صاحب، اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اور جب گئے تو کچھ لے کے نہیں گئے۔ کیوں نکالا گیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الا ان یقولوا، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اور اگر اللہ دفاع نہ کرے لوگوں کا، بعض لوگوں کا بعض دوسرے لوگوں سے، تو کیا ہوگا؟ خانقاہیں، گرجا گھر، یہودیوں کی عبادت خانہ کو صلوات کہتے ہیں۔ صلات یہودی کی جو زبان ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ عبرانی زبان اور عربی زبان ایسی ہی ہے جیسے سمجھ لیجئے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک باپ کی 2 بیٹیاں، ایسے بہت سارے الفاظ عبرانی کے لفظ جو ہیں یعنی عربی میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں سلام، ان کا شلوم کہتے ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں یوم کفارہ، یوم تو ان کیا یوم کپور، کیونکہ ہمارے یہاں پا نہیں ہے، عربی میں پا نہیں ہے، تو یوم کفارہ، تو ان کا یوم کپور۔ سب سنیچر تو خیر فارسی ہے۔ تو اگر اللہ دفاع نہ کرتا تو سب کو ڈھا دیا جاتا، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا۔ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور بھی ضرور، تاکید کے ساتھ یہاں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، اس کی مَن يَنْصُرُ، جو اس کی مدد کرے گا۔ اس کی مدد کا کیا مطلب؟ ہم اپنی پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں اور کہیں گے اللہ کی مدد آ جائے، ایسا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا، مَن يَنْصُرُ، کس کی؟ جو اس کی مدد کریں گے۔ ہم اس کی مدد کرتے ہیں کیا؟ اس کی مدد کے کیا مطلب؟ اس کے احکام کی پابندی، اس کے حکم کو بجا لانا۔ جیسے سورہ بقرہ میں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے وہ تم کو یاد کرے گا۔ اور ہم لوگ تھوڑا سا عبادت نہ کر لیا، تھوڑا سا صدقہ نہ کر لیا، تھوڑا سا زکوٰۃ نہ دے دیا کہ بس فوراً بالکل لگتا لگتی ہم چاہتے اس کا منافع ہم کو دکھے۔ صبر کا مادن اور اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان لینے لگے فوراً بل بل آنے لگتے ہیں، ہم تو اتنا کرتے ہیں، ہم تو اتنا کرتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ اللہ کی حکمت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے علم کو بندے کیا جانے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی زبردست طاقت والا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الیکشن کا جب زمانہ آتا ہے تو جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پارشد پرتیاشی، پرتیاشی کا مطلب کینڈیڈیٹ، امیدوار بولیے نا، امیدوار کھڑا ہوتا ہے، سب اپنا اپنا منشور رکھتا۔ اگر ہم کو جتا دو گے تو سب سے پہلے جو کام کریں گے ہم، فرسٹ پلاننگ جو میرا ہوگا وہ یہ ہے، سڑکیں بنوا دیں گے، بتی لگوا دیں گے، لائٹ لگوا دیں گے، پانی دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، چلاں کر دیں گے۔ کرتے نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں۔ اور موجودہ حکومت یہ کس چیز کا کر کرتی ہے؟ اور کیا اولیا کہاں سے؟ یہیں سے لے لیے۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا۔ ہم اللہ کے قانون کو نافذ ہم نے نہیں کیا، اس نے باطل کے قانون کو نافذ کر دیا۔ کیا منشور دیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں تمکن عطا کر دیا جائے، تمکن ہم دے دیں، تمکن کا مطلب زمین میں ٹھہرا دیں، حکومت دے دیں، یہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ سب سے پہلا کام کہ میرے سامنے 5 وقت آگے سر جھکانا ہے۔ اگر ان لوگوں کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے جمعہ کا قیام کیا یا نہیں کیا؟ سب سے پہلے نماز کی فکر کی کہ نہیں کی؟ کہ نماز ہم کہاں پڑھیں گے؟ مسجد نبی کی تعمیر کی۔ سب سے پہلا کام۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ منشور دے رہا کہ تم
اگر ہم سب سے پہلے تم کو حکومت دے دیں تو کیا کرو گے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، تیری وحدانیت کا اقرار کریں گے 5 وقت تیرے سامنے۔ دیکھا، اچھا 5 وقت یعنی ان کی حکومت آئے گی، باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئے گا تو 5 وقت یہ نماز پڑھیں گے۔ تو ہم کیوں نہیں اپنی حکومت بنانے کے لیے ہم یہ کیوں نہ اعلان کر دیں کہ ہم کو تم اگر ووٹ دے دو گے تو ہم بنا کے دکھا دیں گے؟ غیر اللہ کے سامنے ہم جھکا کے دکھا دیں گے تم کو۔ تو کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نہیں کیا، کسی اور نے کر لیا، اپنا کام کر لیا۔ تو سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے، نماز قائم کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ دوسرے نمبر پر کیا؟ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، تاکہ غریب مسکین سب کی مالی حالت اچھی ہو جائے، کوئی غریب، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی یعنی مالی اعتبار سے کوئی کمزور نہ رہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ پہنچ جائے، سب خوشحال ہو جائے۔ زکوٰۃ کا نظام، اور ہمارے یہاں دونوں کا دونوں معاملہ چوپٹ۔ اور تیسرے نمبر پر کیا دیا؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم دینا۔ انہوں نے اچھی باتوں کا کیا کیا؟ حکم دیا۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے روک دیا۔ لیکن آج ارے دنیا کا کر ہی چھوڑیے نا، ہم اپنا دیکھیں نا، ہم اپنا نماز پڑھ رہے نا، کافی۔ ہم کسی کو کیوں برا بھلا کرنے جائیں، کسی کو ٹوکنے جائیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا۔ اور اس امت کی خاصیت ہے، یہ صفت ہر امت کی یہ خاصیت ہے، اور اس امت کی خاصیت اور اس امت کو خیر امت کہا اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے بہتر امت کس کو کہا؟ کیوں کہا بہتر؟ اچھا کہا تو کیوں کہا؟ کس وجہ سے کہا؟ نماز پڑھتے اسی لیے، تو روزہ رکھتے اسی لیے، تو روزہ تو پچھلی امت بھی رکھتی تھی، نماز پچھلی امت بھی پڑھتی تھی، زکوٰۃ پچھلی امت بھی دیتی تھی، حج پچھلی امت بھی کرتی تھی، پھر کیوں بہتر کہا گیا؟ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پھر بہتر جو کہا تو کیوں کہا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ اس امت کی صفت ہے، امت کی خاصیت ہے۔ اگر یہ امت اپنی اس خاصیت کو بھول جائے، اپنی اس صفت کو کھو دے، پھر امت باقی رہے گی؟ باقی رہے گی؟ باقی نہیں رہے گی۔ جس طرح سے پنکھے لگے ہیں، پنکھا ہوا دینا چھوڑ دے،
پنکھا چل تو رہا لیکن ہوا نہیں آ رہی ہے، بالکل ہوا نہیں آ رہی ہے. یہ پنکھا جو ہے خراب ہو گیا لگتا ہے، اس کا پلیٹ ٹیڑھا ہو گیا، ابھی تو ہوا نہیں آ رہی ہے. کیا کرو، اتار کے پھینک دیں گے. بلب فیوز ہو جائے، دوسرا بلب فوراً لگاؤ. کیوں؟ اس کی جو صفت تھی، اس کی جو خاصیت تھی، وہ ختم ہو گئی. اور اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کے ملک کے اندر شاید کہ دنیا کا واحد ہی ملک ہمارا ایسا ہے جہاں ٹرین حادثہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹرین حادثہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ. یہ حادثہ جو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ جس میں ہزاروں ہزار لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ حادثہ؟ کہیں نہ کہیں کسی ایک شخص کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. ایک شخص اپنی ذمہ داری بھولتا ہے، یا تو گارڈ اپنی ذمہ داری بھولتا ہے، یا ڈرائیور اپنی ذمہ داری بھولتا ہے، یا اور کون جو کیبن میں بیٹھا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سنگل مین. سنگل مین کہ سگنل مین؟ سنگل مین، سگنل مین نا. ہاں سنگل مین، سنگل مین کا سنگل مین کا اکیلا آدمی ہے. سگنل مین لیے رہا، بدلنے کو کون پٹری بدل دیا، کون پٹری، اور ہری بتی بھی دکھا دیا، ہری جھنڈی دکھا دیا، باہر ہو جاؤ. ہم سگنل دے دیے، بدلنے کو کوئی اور بدل دیا، کوئی اور. اب وہ ٹرین تو اپنا چلی، ادھر سے اسی پٹری پر دوسری ٹرین بھی آ رہی ہے، نہ دونوں اسپیڈ پر. ایک شخص نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا. کام تو کیا لیکن صحیح طور پر نہیں کیا نا اس نے. ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئی. اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان کتنے ہیں؟ کئی ارب، 1 ارب سے زیادہ تو مسلمان ہیں کہ نہیں؟ 2.25 ارب مسلمان. اب 2.25 ارب مسلمان اپنی ذمہ داری کو بھول جائے، انسانیت کا کیا ہوگا؟ کہاں گرے گی جا کے؟ جہنم میں جانے سے کوئی روک سکے گا؟ ایک آدمی اگر اپنی ذمہ داری بھول جاتا ہے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے. اور 2.25 ارب امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو بھول جائے، جو کام اس کے لگائی، جو ڈیوٹی اس کی لگائی گئی، جو اس کا یعنی طرح امتیاز بنایا گیا، اسی کو بھول جائے، اس امت کو کیا ہوگا؟ بری باتوں سے روکنا، اچھی باتوں کو حکم کرنا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کے اعتبار سے تمام امور اللہ ہی کے لیے، تمام معاملات انجام کے اعتبار سے اللہ ہی کے لیے. بس یہ تک رہنے دیجیے، باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے. سبحان اللہ، نشهد ان لا اله الا اللہ.